اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو نعمان قادری کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل نیوز گائیڈ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو موجودہ حالات میں اہم ترین اور سچی خبریں ملیں، وہ خبر جو کسی کے پاس نہ ہو، تو اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ خبر جو مین سٹریم میڈیا آپ کو نہ دکھائے گا، ہم بتائیں گے آپ کو حقیقت پر مبنی تمام خبریں۔ تو چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ عدالت کی جانب سے تحریک انصاف کو بڑا ریلیف۔ تحریک انصاف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں امپورٹڈ حکومت کے گورنر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کے خلاف پیٹیشن کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ عمران خان کی کامیاب سیاسی حکمت عملی۔ عمران خان جو ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانا چاہتے ہیں، مگر امپورٹڈ حکومت کسی طور پر الیکشن کے لیے تیار نہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کے لیے پنجاب اور KPK کی صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب اور KPK کے گورنر کو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بارے میں خط لکھا گیا، مگر KPK کے گورنر کی طرف سے زندگی میں پہلی بار سچ بول دیا گیا کہ الیکشن تو طاقتور حلقوں کی مرضی سے ہوں گے، جب وہ کہیں گے تب ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ الیکشن کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ہوگا۔ کل تحریک انصاف کی طرف سے KPK کے گورنر کے اس بیان کا سخت نوٹس لیا گیا اور صدر مملکت کو خط لکھا گیا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت طلب کریں۔ پنجاب کے گورنر کی جانب سے بھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا۔ وزیر قانون اعظم تارڑ کی جانب سے آج الیکشن میں تاخیر کے حوالے سے ایک بیان دیا گیا ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ نگران کابینہ کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے، جس کے لیے 1988 کی مثال دی گئی کہ اس وقت ملک میں سیلاب کی وجہ سے الیکشن التوا کا شکار ہوئے تھے، مگر اب تو مہنگائی کے سیلاب کے علاوہ کوئی خطرناک صورتحال نہیں۔ پھر بینظیر کی شہادت کی وجہ سے 2007 کے الیکشن کچھ وقت کے لیے تاخیر کا شکار ہوئے تھے۔ اب تو ملک میں معاشی بحران کے سوا کوئی قدرتی آفت کا سامنا نہیں۔ وہ معاشی بحران جس کے ذمہ دار یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کو لانے والے سہولت کار ہیں، پھر کس وجہ سے الیکشن التوا کا شکار ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں امپورٹڈ حکومت کے گورنر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف پیٹیشن دائر کی گئی تھی، جس کی آج سماعت ہوئی۔ عدالت کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی طرف سے گورنر کو الیکشن کی تاریخ کے بارے میں پوچھا گیا ہے یا الیکشن کمیشن سے اس بارے میں کوئی بات ہوئی؟ آئین پاکستان میں اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں 90 دن میں الیکشن کروایا جانا ضروری ہے۔ جسٹس جواد حسن کی عدالت میں آج سماعت کا آغاز ہوا۔ تحریک انصاف کی طرف سے علی ظفر نے دلائل دیے۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ پاکستان میں جمہوریت کو چلنے دیں۔ الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کی طرف سے سماعت کو التوا کا شکار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ عدالت کی طرف سے واضح کہا گیا کہ خدا کے لیے جمہوریت کو چلنے دیں۔ جب آئین میں کہہ دیا گیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں، تو کیوں اپنی اس آئینی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے؟ اس 90 دن سے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ 90 دن سے زائد الیکشن نہ کروانا آئین کو توڑنے کے مترادف ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ گورنر کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے، شہریوں کو جمہوری حقوق کی فراہمی بنیادی حقوق دینے کے مترادف ہے۔ اسد عمر کی جانب سے عدالت میں
آئین پاکستان کا دیباچہ پڑھ کر سنایا گیا کہ ملک میں حاکمیت اعلیٰ خدا کی ذات ہے۔ اس کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس سب اختیارات ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت یہ گورنر کا آئینی اختیار ہے کہ وہ 90 دن میں انتخابی شیڈول کا اعلان کرے۔ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم جمہوریت کا تحفظ کریں گے۔ عدالت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن گورنر پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 فروری کو جواب طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان 90 دن میں ہی الیکشن کروائے جائیں۔ عدالت کے آج کے ریمارک سے واضح ہے کہ وہ اس امپورٹڈ سرکار کے کسی تاخیری حربے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ تحریک انصاف کو عدالت سے الیکشن کی تاریخ کے اعلان پر بڑا ریلیف مل جائے گا۔ امپورٹڈ سرکار کے گورنر کے پاس الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے یا الیکشن کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے کوئی آئینی اور قانونی جواز موجود نہیں۔ دوسری جانب آج فواد چودھری کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور پولیس کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست کو عدالت کی جانب سے منظور نہیں کیا گیا۔ فواد چودھری کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ان کی گرفتاری سے لے کر اب تک 5 دن میں انہیں صرف 2.5 گھنٹے سونے دیا گیا ہے۔ 2 دن پہلے جب ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تب سے انہیں گاڑیوں پر ہی گھمایا جاتا رہا ہے۔ 48 گھنٹے سے مجھے مختلف گاڑیوں میں بٹھا کر گھما رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ اذیت کا نیا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ سیاسی مقدمات میں حکومت اور انتظامیہ کا یہ رویہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں۔ دوسری جانب آج پشاور میں مبینہ طور پر خودکش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 28 نمازی شہید اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کی شدت سے مسجد کا مین ہال زمین بوس ہو گیا جس کے نیچے نمازی دب کر شہید ہو گئے۔ خدا شہید ہونے والے نمازیوں کے درجات بلند کرے اور زخمیوں کے لیے جلد شفا یاب ہونے کی دعا ہے۔ اس افسوسناک حادثے پر بھی ہمارے سیاسی مفاد پرست گدھ جو لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں اس واقعے کو جواز بنا کر الیکشن کو التوا کا شکار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع کی جانب سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کر کہا گیا ہے کہ صوبہ حالت جنگ میں ہے۔ اس امپورٹڈ ٹولے کی طرف سے ایسے واقعات کو جواز بنا کر الیکشن کو التوا کا شکار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر ملک کے حالات ٹھیک نہ ہوں تو الیکشن ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ 1971 میں ملک تقسیم ہو گیا لیکن الیکشن اس وقت بھی ہوئے تھے۔ دہشت گردی کو جواز بنا کر امپورٹڈ ٹولہ اور اس کے پیروکار صحافی KPK میں دہشت گردی کی بنیاد پر الیکشن کے التوا کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بیانیہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس امپورٹڈ ٹولے نے ملک کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ملک کی معاشی صورتحال تباہی سے دوچار ہے۔ ڈالر کا انٹر بینک ریٹ 272 روپے ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 300 روپے میں بھی دستیاب نہیں۔ وہ ملک جو 6% گروتھ ریٹ پر رجیم چینج سے پہلے ترقی کی جانب گامزن تھا۔ 23 سال سے دہشت گردی کی لہر کے خلاف کامیاب آپریشن سے ملک میں امن و امان قائم ہوا تھا، مگر ایسا کیا ہوا کہ وہ سب قربانیاں کسی وجہ سے رائے گاں ہوتی جا رہی ہیں۔ ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ ہماری فوج، پولیس اور عوام کی دہشت گردی کے خلاف جیتی ہوئی جنگ کو جسے ہزاروں جوانوں نے اپنے خون سے ممکن بنایا، اب پھر سے ملک پر دہشت گردی کے خطرات کا بادل منڈلا رہا ہے، مگر ہمارے حکمران بس اپنے سیاسی مخالفین پر مقدمے بنانے میں مصروف ہیں۔ ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے، مگر اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے
زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے۔ عمران خان قومی اسمبلی کی 33 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آئیں نواز شریف واپس آئیں، الیکشن لڑیں۔ مریم نواز واپس آ گئی ہیں، وہ عمران خان کا مقابلہ کریں، الیکشن لڑیں، مگر ان کے بس کی بات نہیں۔ ان کی نااہلی ناکامی نے پاکستان کو اس حال سے دوچار کر دیا ہے۔ کوئی بیرونی ملک پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ آپ نے اپنے کیس معاف کروا لیے، اپنے اثاثے بحال کروا لیے، آپ کا مشن پورا ہوا۔ اب اپنے ملک UAE یا لندن واپس چلے جائیں، قوم کے حال پر رحم فرمائیں۔ ملک میں فوری طور پر شفاف الیکشن کروا کے اقتدار عوام کی منتخب حکومت کے حوالے کریں، تاکہ ملک کی بہتری کے لیے اور اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے جا سکیں۔ خدا ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی تمام شر پسند عناصر سے محفوظ رکھے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔